ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام جو اڑیسہ کے چنیدہ اور منتخب اور معتمد علماء کرام ہیں، ہمارا یہ حق تھا کہ ان سے بھی تاثرات پیش کروائے جاتے ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی بنا پر معذرت خواہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری اس معذرت کو قبول کیا جائے گا۔ حاضرین گرامی قدر، اب میں ہمارے مہمان معظم متکلم اسلام بلبل گجرات خطیب العصر زیغم اہل سنت حضرت مولانا محمد خلیل احمد دیوا صاحب استاد حدیث جامعہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر گجرات کی خدمت میں اپنی عقیدت و محبت کا جو کچھ نذرانہ بن سکتا ہے الفاظ کی شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے میں حضرت کی شخصیت، حضرت کے علمی اور عملی کمالات کو دیکھتا ہوں تو میری زبان سے بے ساختہ یہ شعر آتا ہے کہ اے عرض وطن سر اونچا کر دیکھ جو مہماں آئے ہیں، اے عرض وطن سر اونچا کر دیکھ جو مہماں آئے ہیں، ملت کے بحیخاں آئے ہیں، امت کے نگہباں آئے ہیں۔ رومی کی عبا رازی کی قبا دستار غزالی کی سج دھج، رومی کی عبا رازی کی قبا دستار غزالی کی سج دھج، ڈالے ہوئے کاندھوں پر بوذر و سلمہ آئے ہیں، اور کوثر سے دھلے الفاظ ملیں تو ان کا تعارف پیش کروں، کوثر سے دھلے الفاظ ملیں تو ان کا تعارف پیش کروں، زمزم سے زباں کو دھو لاؤں، سر چشمہ عرفاں آئے ہیں، لیکن پھر بھی دل مانتا نہیں، اس لیے شکر و سپاس پیش کرنے کے لیے جامعہ کے استاد حضرت مولانا مفتی محمد عبدالعلیم صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پیش فرمائیں۔ سپاس نامہ بخدمت اقدس زیغم اہل سنت بلبل گجرات متکلم اسلام خطیب العصر حضرت مولانا محمد خلیل احمد صاحب دیوا استاد حدیث جامعہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر گجرات و ایڈیٹر ماہنامہ دین دنیا گجرات، بموقع سالانہ اجلاس و جشن دستار فضیلت جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا کٹک اڑیسہ بتاریخ 18 شعبان المعظم 1445 ہجری مطابق 29 فروری 2024 بروز جمعرات، حامداً و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز مہمان عالی مقام علماء کرام اور سامعین اعظام، مہمان ذیشان کی خدمت میں شکر و سپاس پیش کرنے سے قبل ہم اس خالق کل اور مالک کل کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرتے ہیں جس نے ہمیں اس عظیم الشان اجلاس کو منعقد کرنے اور اپنے کلام کے محب و ماہر کی ضیافت کی توفیق دی۔ بعدہ وجہ کائنات مونس انس و جاں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، جن کی رحمت و رافت اور ارشاد و ہدایت کی بدولت ہمیں حقیقی روشنی نصیب ہوئی۔ مہمان عالی مرتبت، اس کے بعد ہم اراکین جامعہ اپنے مہمانان اعظام سمیت آپ کی خدمت میں ہدیہ خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آپ کی آمد پر صمیم قلب سے اہلا و سہلا مرحبا کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کی شخصیت اور آپ کے علمی و عملی مقام کے تئیں ہمارے پاس وہ الفاظ و تعبیرات نہیں ہیں جن کا
کا سہارا لے کر آپ کی خدمت میں اپنے حقیقی جذبات اور عقیدت و محبت کے احساسات کا واقعی اظہار کر سکے۔ بس آپ کی خدمت میں تشکر و امتنان کے الفاظ کا سہارا لے کر وفور عقیدت و محبت کے لیے تسکین کا سامان فراہم کر لیتے ہیں۔ سامعین محترم، جس پاکیزہ شخصیت کا نام ہم مہینوں سے سن رہے تھے وہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان جو بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان جو بھی دو، جس سمت سے پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے۔ حاضرین گرامی، آئیے ہم ان کی زندگی کی کتاب کا ورق پلٹتے ہیں اور پاکیزہ ذکر سے عقیدت و محبت میں اضافہ کرتے ہیں۔ حضرت مہمان معظم کا تعلق علمی خانوادے سے ہے۔ آپ کا اسم گرامی خلیل احمد ہے۔ گجرات کے ایک گاؤں دیوا میں یہ علوم نبوت کا چراغ طلوع ہوا اور ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سند فضیلت گجرات کے مشہور و معروف ادارہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر گجرات سے حاصل کی۔ آپ کی شخصیت سازی اور آپ کے کمالات اور خوبیوں کو نکھارنے اور سنوارنے میں جن اکابرین کا نام ہے ان میں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ مت سہل انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسو، مت سہل انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ سامعین گرامی، انہی اکابرین کی کیمیائی نظر اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ ایک متبع سنت اور دین کے سپاہی کے اندر جن عناصر کی ضرورت ہوتی ہے آپ میں وہ چیزیں بدرجے اتم موجود ہیں۔ چنانچہ آپ اگر ایک طرف مسند تدریس کے ایک باکمال مدرس ہیں کہ تقریباً 30 سال سے طالبان علوم نبوت آپ سے فیض حاصل کر رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ فن خطابت کے عظیم شہسوار بھی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس میں قرآن و حدیث کا یہ مدارس، مکاتب اور مساجد بلکہ کسی بھی شکل میں اسلام کی شناخت اور پہچان نظر آ رہی ہے، اس میں اس ادارے اور ان دونوں بزرگوں اور ان کے رفقا کی جہد مسلسل، لگن اور آہ سحرگاہی کا عظیم حصہ ہے جس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مہمان ذی قدر آپ کی آمد پر یہاں کا ذرہ ذرہ سکون حاصل کر رہا ہے۔ آپ کی خرد نوازی اور تشریف آوری پر ہم جبین نیاز خم کرتے ہیں۔ آپ کے اس احسان عظیم کے سامنے بس دست بدعا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ سامعین محترم، بڑی ہی ناشکری ہوگی اگر ہم اخیر میں اپنے تمام علماء کرام، ابنائے قدیم، سامعین، خصوصاً اہل سنگڑا کا شکریہ ادا نہ کریں جنہوں نے جلسے کی کامیابی کے لیے ہر طرح کا تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ من جانب حضرت اقدس رئیس جامعہ مد ظلہ اور اراکین جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا کٹک۔